ایسا لگ رہا ہے دھوپ میں سونا چمک رہا ہے، اس کے سین کے ساتھ ایک چٹ ایک رکا بنا ہوا ہے، یہ سامنے سے گزرا، پیغمبر نے کہا کون ہے جو اس ہرنوٹے کو حسن کے لیے پکڑ کے لائے؟ کون ہے جو اس ہرن کو حسن حسین کے لیے پکڑ کے لائے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو درخت کو اشارہ کرتا ہے۔ بھائی کھو نہ جاؤ، کھو نہ جاؤ، بچھڑ نہ جاؤ، میرے ساتھ رہو۔ آ جاتا ہے، پیغمبر کھڑا ہوا، اللہ یا رسول اللہ، توجہ سرکار میں جاتا ہوں، اجازت ہے؟ پیغمبر میری طرف سے اجازت ہے، علی سے اجازت لے لے۔ یا رسول اللہ جب آپ اجازت دے چکے تو پھر الگ سے علی سے کیوں لے؟ غلام علی کا ہے نا، پیغمبر کو اجازت ملی، پیغمبر تو جاتا رہے ہو 2 میل سے زیادہ اس کے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے بچھڑ جائے گا، 1 ڈیڑھ 2 دن تک میری زیارت نہیں ہوگی تمہیں۔ کہنے کا مولا ایسے ہی کروں گا۔ کمند پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پھندا بنا کے نا رسی کا جانور کے اوپر ڈالتے ہیں اور جیسے گلے میں آ جاتا ہے کھینچ دیتے ہیں، اسے اردو میں کہتے ہیں کمند۔ پیغمبر نے کمند ڈالی، پھر چھوٹ گئے، پھر کمند ڈالی، پھر چھوٹ گیا، پھر کمند ڈالی۔ کمبر وہ شکاری ہے جس سے آج تک شکار میں کمند ڈال کے کبھی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ کمبر کو غصہ آیا، پیچھے اندر رہا، یاد آیا علی نے کہا تھا کہ 2 میل سے آگے نہیں جانا، تو میں ہاتھ جوڑ کے علی سے معافی مانگ لوں گا، آپ کے شہزادوں کے لیے ہی تو ہرن پکڑنے جا رہا تھا۔ کمبر گزرتے 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 چیزاوتی والوں 7 میل سے آگے نکل گیا۔ اب جب کمان ڈالی اور آخری کمان سے بھی ہرن نکل گیا، کمبر نے تیر درکش سے نکالا، کمان میں جوڑ کے چلانا چاہا، کسی کی آواز ہے خبردار میرے ہرن پہ تیر نہ چلانا۔ اب جو کمبر نے دیکھا ایک بہت بڑا پہلوان ہے، سین میں ایسے لگ رہا ہے جیسے پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ کہ بھائی تو کون ہے؟ خبردار پہلے تیر کو کمان سے نکال۔ کہ تو کون ہے؟ کہ میرا نام ہشام بن ہشام خیبری ہے، میں 10 دن سے صحرا میں پھر رہا ہوں، اپنے دشمن کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کا سر مجھے کاٹنا ہے۔ کہ تو بتا تو کون ہے؟ کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہ پھر تو اسے اچھی طرح جانتا ہوگا۔ کہ کس کا سر چاہیے؟ کہ علی ابن ابی طالب کا، علی ابن ابی طالب کا، علی ابن ابی طالب کا۔ کہ تجھے کیا علی سے کام ہے؟ کہ ایک تو اس نے میرے باپ ہشام خیبری کو مارا ہے، دوسرا ایک بہت بڑا بادشاہ خیبر میں رہتا تھا جس کا نام ذوالحمار تھا، جس کا خزانہ 400 اونٹوں پہ چلتا ہے، اس کی بیٹی کا جو اپنا لشکر ہے وہ 70,000 کا ہے، وہ سارا لشکر بیٹی کے پاس آ گیا ہے، میں اس سے عہد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے حق مہر میں علی کا سر چاہیے۔ تو کیسے پریشان ہو گئے ہو جیسے تم نے لڑنا ہے؟ گھبرا کیوں گئے بھائی؟ ہمیں علی کا سر چاہیے۔ عمر مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے تمنا بے حاصل ہے، ہشام یہ چھوڑ دے بات۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تمنا بے حاصل کیوں ہے؟ لڑنا تو بڑی بات ہے، علی زور سے اللہ اکبر جب کہتا ہے نا، میں نے پہاڑوں کو لرزتے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے تمہارا دل ہی نہیں چاہتا۔ پڑھو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا میری طرف۔ میں نے پہاڑوں کو لرزتے دیکھا ہے۔ تو ہے کون؟ تو مدینے سے آیا ہوں، کمبر نام ہے میرا۔ کمبر نام سنا ہوا تھا، کمبر نام ہے میرا، پہچانا نہیں؟ نہیں پہچانا؟ کون ہے تو؟ علی کا غلام کمبر۔ لگا لو یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں تو علی کو سارے جہان میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، 70 مسلمان بھی علی کے چکر میں مار پہلے آتا، اب تک تو چل کے میرے پاس آ گیا، یہ تو میرا کام ہی بن گیا، تجھے قیدی بناؤں گا، علی خود بخود آئے گا۔ اسے کمبر کے تازیانہ مارا، کمبر گھوڑے سے گرا، گھوڑے کے چاروں پاؤں اس نے قطع کیے، گھوڑا تڑپنے لگا، اس نے تازیانہ کمبر کے سر پہ مارا، یہاں سے کمبر کا سر پھٹا، کمبر کا امامہ کھولا، کمبر کے ہاتھ اپنے سامنے باندھے امامے سے، اور امامے کا ایک سرا اپنے گھوڑے کی سین سے باندھا۔ کہ 20 میل ہے یہاں سے میرا خیمہ، تجھے دوڑاتا ہوا لے جاؤں گا، 1 دن 1 رات کا سفر ہے۔ کمبر کو یاد آیا مولا نے کہا تھا آگے نہ جانا ورنہ 2 دن تک چیچاوتری والوں نہ انصافی نہیں، بے قدری نہیں، جاگ کے توجہ، میں تجھے دوڑاتا رہوں گا۔ کمبر نے ہنس کے کہا دوڑا لے کر لے شوق پورا، تیری زندگی رہ بڑی تھوڑی گئی ہے۔ میں پرواز کی کیفیت نہ ہوں، میرے ساتھ ہونا ہے تو میرے ساتھ آ جانا، میں انتظار نہیں کروں گا، اور ایسی پرواز ہے خدا کی قسم کہ سدرا سے سر نہ لگے تو کہنا سچے تم نے بات ہی نہیں کی۔ چلنے لگے
دوڑایا کمبر دوڑتا جا رہا ہے کہ دیکھ جہاں تھک کے گرے نا وہیں تیری گردن میں چھری پھیر دوں گا، تھک کے نہ ڈرنا۔ کمبر دعا کرتا جا رہا ہے مالک تجھے علی کا حق کا واسطہ اس مصیبت کو مجھ پہ آسان کر دے۔ وہاں ایک رات گزر گئی، آدھا دن گزر گیا، پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا، یا علی اپنے کمبر کی کوئی خبر تو دو، 1.5 دن گزر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیے، ان سب کو لیجئے، ہم مدینے سے دور ہیں، حسنین کو ساتھ لیجئے، آپ مدینے چلیے، میں کمبر کو لا رہا ہوں۔ آپ مدینے چلیے، باہر والے دروازے کے ساتھ والو ہاتھ اٹھاتے رہنا، باہر والے توجہ، آپ مدینے چلیے، میں لا رہا ہوں کمبر کو۔ علی دو بشر حرام کی بات کو اٹھا کے سوار ہوئے، ایک مدن ایڑ لگائی، دوڑتے 1.5 دن کا فاصلہ۔ علی نے آدھی رات میں طے کیا، اب جو دیکھا ایک چٹان ہے، چٹان کے پاس گلزار ہے، ولی علی نے مصلی بچھایا، رات کو علی مصلی پہ گزرے، مصلی پہ بیٹھے۔ یہاں علی نے اب جسے سلیمان اور داؤد کا ملک یاد ہے، جملہ میرا اس کے لیے ہے، علی نے مصلی پہ بیٹھ کے کہا اللہ اکبر، آس پاس چرند پرند درختوں نے پہاڑوں نے کہا اللہ اکبر۔ یہی تو تھا نا داؤد کا بول، اے داؤد پہ پہاڑوں، داؤد کے ساتھ تصویر کرو، علی اللہ اکبر کہتے ہیں، پہاڑ اللہ اکبر کہتے ہیں، درخت اللہ اکبر، ہاتھ کھول کے بیٹھنا میرے بھائی، توجہ کرو، کیا کہا؟ پرندے اللہ اکبر، درخت اللہ اکبر، چرند اللہ اکبر، پرند اللہ اکبر۔ وہاں جو پہنچا خیمے کے پاس، اس نے کمبر کے ہاتھ باندھے، 30 فٹ گہری خندق تھی، خندق پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں، وہ جو بڑا کھودا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کمبر تیرے ہاتھ باندھ کے پھینک رہا ہوں تجھے، اور پہلے ارادہ تھا تجھے ماروں گا، قتل کروں گا، لیکن اب تیرے مولا کو بچانے آنے دے، نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ، دونوں کو ساتھ قتل کروں گا۔ کمبر نے مسکرا کے کہا جملہ ضائع نہ کرنا کی چوتی والو، اتنا ادھار چڑھا جتنا چنا سکے۔ کیا وہ اچھی نہیں لگی بات تمہیں؟ توجہ ہے، جو دیوار کے ساتھ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر ہاتھ میری طرف متوجہ ہے، اپنے دل کو میری طرف مائل کر لو، توجہ کرنا، میرے ساتھ چلتے رہنا۔ کمبر پھینک رہا ہوں، ہاتھ باندھے، خندق میں ڈال دیا۔ کمبر نے پھر وظیفہ کرنا شروع کیا، دل میں علی کو پکارنا شروع کیا۔ وہاں علی مرزار میں ہے، اب جو فجر کی ہلکی ہلکی روشنی شروع ہوئی، طلوع ہوئی شروع ہوئی، دور دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تختصر ذوالحمار، وہ جس میں سر مانگا تھا حق مہر میں، وہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑی حسین و جمیل، بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں نے اس کی خاصداری کی۔ شرط ایک ہے، مہر میں علی کا سر چاہیے، مہر میں علی کا سر چاہیے، مہر میں علی کا سر چاہیے۔ اس نے جو پردے کو ہٹایا، سامنے بڑا حسین نخلستان، بڑا حسین باغ تھا، اب جو دیکھا سارا باغ علی کے چہرے کے نور سے روشن ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے رات میں دن نکل آیا ہے، سورج باغ میں اتر آیا ہے۔ یہ چلی، اس نے دیکھا دور ایک گھوڑا موتیوں کی طرح چمک رہا ہے، سفید رنگ کا تھا دور، تو وہ پانی کا عکس پڑ رہا ہے، وہ چمک رہا ہے۔ 70,000 کا لشکر تھا، اس نے 400 سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس گھوڑے کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ، میرا دل آ گیا اس سواری پہ، میں اسے اپنے لشکر میں شامل کروں گی۔ 400 آگے بڑھے، کسی کو پچھلی ٹانگوں سے مارا، کسی کو سینے کو چوٹ مارا، کسی کو پلٹ کے دیکھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ 400 کے 400 زخمی مارے گئے، واپس آئے، رہا نہیں گیا دختر ذوالحمار سے۔ چلی دیکھا کوئی جوان ہے، چہرے کا نور ہے، مسلح پہ بیٹھا ہوا، اے جوان تیرے رہوار نے میرے 400 لوگوں کو زخمی کر دیا۔ علی جواب نہیں دیتے۔ اے جوان تیرے گھوڑے نے میرے لشکر کو نقصان پہنچایا۔ علی جواب نہیں دیتے۔ چل دھل کے کہنے لگی دنیا کے شہزادے میری طلب میں رہتے ہیں، تو جواب نہیں دیتا، خدا کی قسم سنو تمہارے مولا علی کی شان کیا ہے۔ علی نے کہا جا پہلے نقاب کر کے آ پھر بات کریں۔ تھکنا نہیں 10 منٹ کے لیے جا نقاب کر گیا، پھر تجھ سے بات کروں گا۔ اس کے حیا بھی آئی، کتنا باکردار بات ہے یہ کہ ساری دنیا میری تمنا میں ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے نقاب کر گیا۔ اس نے چہرے پہ نقاب لی، لیکن تمہارے گھوڑے نے میرے 400 سپاہی مار دیے ہیں، نہ تو تیری غلطی ہے نہ تو بھیجتی نہ مرتے، اور یہ تو تیرے 400 ہیں۔ اگر اللہ کی قسم اگر کتاب کے جملے نہ ہوتے، منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں کبھی نہ پڑھتا، اپنی طرف سے نہ رنگا میں کی ہے، نہ کرتا ہوں نہ کرنے کا عادی ہوں۔ علی نے پلٹ کے کہا اگر اہل مشرق و مغرب جمع ہو کے لڑنے آئے، اکیلا دل کافی ہے۔ حیران ہو رہے ہو؟ آؤ پھر حیران
اسے سکھائے کہ جہاں فضائل میں حیرت اسے زیادہ حیران کرنا چاہیے، جو چہرہ کھلے اسے اور کھلانا چاہیے، جو جلے اسے اور